کوئی ایک رتی برابر بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. بس شور مچانا, اور یہ پی ٹی آئی سے سیکھی ہوئی بات ہے کہ جب آپ ہار رہے ہو تو دھاندلی کا شور مچا دو. جو الٹی گنتی کے باتیں کی جا رہی ہیں, جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں, اب اس میں واضح طور پہ ان کو اپنی کارکردگی نظر نہیں آتی. بسم اللہ کریں, سٹارٹ کریں استعفوں سے. دیں, صدر صاحب بھی دیں, یہ بھی دیں, چیئرمین سینٹ بھی دیں, ڈیپٹی اسپیکر بھی دیں, گورنرز بھی دیں. پھر یہ ہمارے پہ نہ کہا جائے صرف آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. اچھا، تحریک انصاف کی 27 ستمبر کی احتجاجی کال، مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کی بات، محسن نقوی کا نظام کے کولیپس ہونے کی بات اور ریسیٹ کی بات، سب سے زیادہ دباؤ کس چیز پر وفاقی حکومت محسوس کر رہی ہے؟ دیکھیں, دباؤ تو نہیں ہے, اور میں بڑا فرینکلی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں, یہ چلتی رہتی ہیں. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, بالکل ریفارمز ہونے چاہیے, ریفارمز وقت کی ضرورت ہیں, لیکن ایک ڈسکشن اس پہ ہونی چاہیے, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, تاکہ آرائے عوام کی بھی, آرائے ایمننٹ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ اپنی آراء دیں, اور اس کے بعد پھر آگے پروسیڈ کیا جائے. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ بات چیت کا کلچر جو ہے مزید بہتر ہونا چاہیے کہ اپنے ممبرز کی رائے, اور اسی طرح جو ہے وہ پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کو جو ہے, کیونکہ جمہوریت تو یہی ہے, اور جمہوری حوالے سے ہی فیصلے اگر ہونے ہیں, کرنے ہیں, تو یہ انکلوژن ہونا ضروری ہے. اور اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر پہلے ڈسکشن کریں, اس کے بعد جو ہے پھر ایک ڈسکشن پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں بھی ہو, اور پھر جو کنسنسس کے ساتھ, اور ایک دیکھیں آپ کو اس پہ کنسنسس ہونا ضروری ہے, کیونکہ بغیر کنسنسس کے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو بات چیت ہو اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو, جو کہ میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کانورسیشن کا آغاز ہوا. آپ ہی کے شو پہ میں نے کتنی دفعہ کہا, میں نے کہا ایک بات چیت کا آغاز ہوا تھا ان ٹاپکس آف نیشنل انٹرسٹ, اور جو عوام کی بہتری کے ٹاپکس ہیں, جو سبجیکٹس ہیں, اس کے لیے بات چیت ہونا شروع ہوئی تھی, لیکن وہ پھر صد موری کا شکار ہوئی, اور پھر اب جو ہے وہ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے. تو ریفارمز وقت کی ضرورت ہیں, بالکل ہونے چاہیے, لیکن اس کی ڈائریکشن, اس کی سمت, اس کی کرنے کا طریقہ, یا کن چیزوں پہ جو ہے اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عقیل صاحب، گرینڈ ڈائلاگ اگر آپ انیشیٹ کرانا چاہتے ہیں آفٹر ڈسکسنگ ان بٹوین یور اون پارٹیز، تو یہ گرینڈ ڈائلاگ کون انیشیٹ کرائے گا؟ حکومت کرائے گی؟ اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں گے؟ عوامی سطح پر کوئی ڈائلاگ بلانا چاہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں سول سوسائٹی تو آلریڈی اس ساری صوبوں والے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بات کے کر رہی ہے. معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے. وہاں پہ تو مختلف جگہوں پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, مختلف ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور مختلف جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے ایڈوانٹیجز, ڈس ایڈوانٹیجز, اس کی ریپریکاشنز, اس کے فوائد, یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور اوور آل اگر دیکھیں تو ایک آئیڈیا فی الوقت تک کی جو ڈسکشن ہے, جو بات چیت ہے, اس میں خیر مختم کیا عوام نے اس کا. پولیٹیکل پارٹیز بالکل اپنے اندر پہلے بات چیت کریں, اور اس کے بعد پھر حکومت ہی نے جو ہے وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ امنگس پولیٹیکل پارٹیز وہ بلانا ہے, اور بلا کے تو پھر بات چیت ہونی ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہوگی. اپوزیشن کے دیکھیں نا, اپوزیشن نہ آنا چاہے, نہ بیٹھنا چاہے, تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اپوزیشن کو دعوت ضرور ہوگی, اپوزیشن آئے, بیٹھے. لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فرد واحد جو سزا یافتہ ہو, جو جیل میں ہو. واضح طور پہ ان کی قیادت موجود ہے, جو لوگ پارلیمان میں ہیں, جو لوگ سینٹ میں ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, جو اس کے علاوہ ہیں ان کی پارٹی کے لوگ جو کسی ہاؤس کے ممبر نہیں ہیں, تو وہ بات چیت ہو ان سے, اور انگیجمنٹ ہو, تاکہ اس پہ ان کی رائے بھی آئے. کیونکہ جو ہاؤس کے اندر بات چیت ہوتی ہے آف دا ریکارڈ, کئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, اور وہ خود ان کے لیڈر کی سٹیٹمنٹ موجود ہے, ان کی پارٹی کے لوگوں کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. تو اس پہ تو کم از لیکن کم اب وہ میرے یہ خیال سے کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہے. چونکہ اٹس اے لانگ ٹائم کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, سو فی الحال تو وہ کہتے ہیں سٹینڈ سٹل ہے اور ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پہلے تو آپ کو ان کی ملاقات کرانی پڑے گی خان صاحب سے, جو آپ کروا نہیں رہے. دیکھیں, ملاقات کا آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. ملاقات کیوں بند ہوئی, کیسے بند ہوئی, اس کی وجہ پی ٹی آئی خود ہے, پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اور ان کی فیملی ہے. اور واضح طور پہ جب آپ ایک عدالت کا آرڈر نہیں مانتے, آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, اور ایک نہیں متعدد بار وائلیٹ کرتے ہیں اقرا صاحبہ, اس کے بعد پھر آپ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اڈیالہ کے باہر بنا دیتے ہیں, تو پھر ان حالات میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ
کیا ان لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں گورکھپور میں یا اڈیالہ اس روڈ پہ، جن کے کاروبار ہیں وہاں پہ، جن کی بزنسز ہیں، آپ بالکل ان کی زندگی جو ہے مفلوج بنا دیتے ہیں، اور جن لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے وہاں سے یا وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اسی ملاقات کے حوالے سے یہ متعدد اپلیکیشنز اور پٹیشنز ہائی کورٹ لے کے گئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں واضح طور پہ اب وہ رپورٹ بھی جمع ہو چکی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتا دیا کہ یہ جو یہ دیگر جو قید تنہائی کی بات کرتے ہیں یا یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. واضح طور پہ تمام تفصیلات کے ساتھ ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے جس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ٹھیک اس ہے. کے ساتھ جو اسپیکنگ آرڈر ہے وہ پاس ہو جائے گا. اور ملاقات جو ہے عدالت اگر اس کی چیز کی اجازت دیتی ہے تو ہم کیوں نہیں کروائیں گے، لیکن اسی عدالت کا آرڈر وائلیٹ ہوا ہے، کم از کم اس کو بھی اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے، اور اس کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی دفعہ وہ میڈیا سے گفتگو والا جو کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اور سلمان قمرائے صاحب نے انڈرٹیکنگ دی اور پھر اس کو وائلیٹ کیا گیا اچھا، ایک سے زائد مرتبہ. بالکل جی صحیح. عقیل صاحب، تھرڈ پارٹی آڈٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے وزراء کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے؟ محسن نقوی صاحب بھی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایبسولوٹلی لینا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے کہ جو وزیر پرفارم کر رہا ہے اور جو محنت کر رہا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے، جو نہیں کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے کم از کم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم اپنے اندر، احتسابی کا جو ایک میکنزم ہے جو کہ وزیر اعظم کرتے ہیں. وہ واقعتاً جو ہے ہر وزیر کی پرفارمنس ایویلیویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر ایویلیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور واضح طور پہ جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں منسٹری میں، منسٹرز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تبھی یہ تمام پر معاملہ ہوگا. تھرڈ پارٹی آڈٹ بالکل ہو، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کس منسٹری کی، کس وزیر کی اور کس ڈپارٹمنٹ کی کیا کارکردگی ہے، اور کہاں جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور کس نے کتنا پرفارم کیا. تو میں تو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بالکل تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہونی چاہیے، آڈٹ ہونا چاہیے، اور جو کام کیے گئے ہیں اس پورے سال میں وہ واضح طور پہ سامنے رکھنے چاہیے. صحیح. سر، اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے، اور انفیکٹ آپ کے اتحادی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جبر اور دھاندلی کے ذریعے ووٹ چھینے گئے. نون لیگ کے پاس آبویسلی اب اس طرح کی ایلیگیشنز کا کیا جواب ہے؟ اور اس الزامات یہ آپ کے فیک ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلائل یا شواہد اس حوالے سے موجود ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب بھی بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دلائل ہم نے کئی مرتبہ دیے، ہم نے ان کو بتایا کہ جی بتائیں، لے کے آئیں. 4 سیٹوں کا مسئلہ ہوا میرپور میں، ہم نے کہا بالکل آئیں، بیٹھیں بات کریں. بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو 2 سیٹیں تھیں، پھر 2 میں سے بھی ایک، اور ایک وہ جس پہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا. اسی طرح مظفر آباد میں بھی انہوں نے یہی کیا. دیکھیں صبح سے ایک الاغ اور اپنا دھاندلی 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 ہوگی، کچھ حاصل اصول نہیں ہوا، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی ایویڈنس، کوئی ایک رتی برابر بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. بس شور مچانا، اور یہ پی ٹی آئی سے سیکھی ہوئی بات ہے کہ جب آپ ہار رہے ہو تو دھاندلی کا شور مچا دو اور کہو جی دھاندلی ہوگی. اس طرح نہیں چلتا، اس طرح معاملات نہیں چلتے. اور اصل میں جو الٹی گنتی کے باتیں کی جا رہی ہیں، جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں، اب اس میں واضح طور پہ ان کو اپنی کارکردگی نظر نہیں آتی. ہم نے تو لوگوں سے ووٹ مانگا، پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا آزاد جموں کشمیر کی عوام نے ان دونوں مراحل میں، اور تیسرے میں بھی انشاءاللہ وہ کریں گے. ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے اپنی حکومت وہاں پہ بنائیں گے، ٹھیک جو ہے. وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مکمل کریں گے. لیکن نہ کارکردگی دکھاتی ہے پیپلز پارٹی، نہ اپنی کارکردگی بھی بات کرتی ہے. بس وہ حق حاکمیت، حق ملکیت، بھئی کون سی آپ حق ملکیت دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ تو وہاں پہ مالک ہیں، اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اور وہاں پہ ہم پاکستانی شہری جا کے آزاد جموں کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے، نہ وہاں پہ کوئی پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. تو ان کا اپنا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، ایک سسٹم ہے. اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں جی حق ملکیت آپ کو دیں گے. حق ملکیت تو ان کے پاس آلریڈی ہے. تو بالکل یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے جو کر دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو اپنی کہیں ایسا تو کارکردگی کو نہیں ہے کہ دکھانے کی بلاول کوشش صاحب کریں. کا غصہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ وفاق سے اپنا جو اتحاد کی سپورٹ ہے وہ بھی پیچھے ہٹا لیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عہدے ہیں، سب سے پہلے تو وہ چھوڑیں. اگر سپورٹ وفاق کو نہیں دینی اور کہا جاتا ہے کہ وفاق جو ہے ہماری وجہ سے کھڑی ہے، تو پہلے تو بسم اللہ کریں، سٹارٹ کریں استعفوں سے. دیں، صدر صاحب بھی دیں، یہ بھی دیں، چیئرمین سینٹ بھی دیں، ڈیپٹی اسپیکر بھی دیں، گورنرز بھی دیں.
پھر یہ ہمارے پہ نہ کہا جائے صرف آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, آپ پہ ذمہ داری بھی اتنی عائد ہوتی ہے. کوئی قانون سازی, کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ہم ان کی اجازت, ان کے اپروول کے بغیر نہیں کرتے. ان کو آن بورڈ لیتے ہیں, ان سے یہ ڈسکس تو سر کرتے وہ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اتحادی ہیں, ہمارا آپ کے فال آف برڈن میں اور آپ کی کارکردگی پہ جو بھی ہے اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تمام قانون سازی کے معاملے ہوتے ہیں, آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے اور نہ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم وہ دیکھیں نا, ہاؤس کے معاملات دونوں ہاؤسز کے ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے. ان کو آن بورڈ ہم لیتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں اور اسی حوالے سے پھر ایک اگلا لائحہ عمل طے کیا جاتا ہے. تو لیٹ دا ٹائم کم, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی سی سی کا اجلاس نہیں ہوا. وہ سی سی کا اجلاس کریں, بالکل بات چیت کریں, اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں. ہم تو ہمارے لیے وہ نہایت محترم ہیں, اتحادی ہیں. 10 تاریخ تک یہ بالکل لفظی گولہ باری جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہے گی. اس کے بعد جو ہے تمام معاملات جو ہیں آل از ویل کی شنید ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود. دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے.